میرے ملک میں ہے، انہوں نے ان کو خبر دی کہ ہاں ایک تجارتی قافلہ آیا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ بھی ہیں۔ تو ہرقل نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس بلا لیا جائے۔ ان کو بلا لیا، ان میں ابو سفیان بھی تھا، ابو سفیان ابن حرب جو بعد میں مسلمان بھی ہوا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا والد، معاویہ رضی اللہ عنہ کا والد اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو ہرقل نے ان لوگوں کو جب مجلس میں آئے، پہلا سوال یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب میں قریبی رشتہ دار کون ہے تم میں سے؟ قریب ترین رشتہ دار نسب کے حوالے سے کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ تو ہرقل نے کہا تو آگے آ جا، ان کو آگے بٹھا دیا اپنے سامنے، اور باقی قریش کے لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا۔ پھر آپ نے مترجم سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو میں نے ابو سفیان سے چند سوالات کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اگر اس نے جھوٹ بول دیا تم پیچھے کہہ دینا کہ اس نے جھوٹ بول دیا۔ اگر اس نے کسی جواب میں جھوٹ بول دیا تم ان کو جھوٹ بول دیا۔ اب یہ آگے ہیں اور باقی سارے پیچھے ہیں۔ ان سے سوال کیا، ان سوالات میں سے میں نے چند سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور ان سوالات ان جوابات کے بعد ہرقل نے کیا اخذ کیا، کیا سمجھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، اس آدمی کا نسب کیسا ہے تمہارے علاقے میں؟ قبیلہ نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اعلیٰ نسب والا ہے، کیونکہ قریش جو ہے نا، قریش اس علاقے میں نسب کے اعتبار سے اعلیٰ نسب والے لوگ تھے، نسب اور حسب کے بہت بڑے تھے، اونچے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اونچا نسب کا ہے، اونچے نسب کا تھے وہ۔ اگلا سوال کیا، کیا یہ جو انہوں نے دعوت شروع کیا ہے یہ اسلام کا، کیا ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں سے کسی نے ایسی بات کہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ تیسرا سوال، کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی حکمران، کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، بادشاہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے دعوت لے کر آئے ہیں، ان سے پہلے کسی نے ایسی باتیں کہی ہیں، ایسی اسلام کی باتیں، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی نے کوئی ایسی باتیں کہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا تمہیں کیا حکم دیتا ہے، کیا کہتا ہے تمہارے؟ کہنے لگا ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کا، روزے رکھنے کا، اور ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، حال احوال معلوم کرنا، اپنا جو خونی رشتہ دار ہے ان کا مدد کرنا، مطلب یہ ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہمیں وعدوں کے وفا کا حکم دیتا ہے، جس کے ساتھ کوئی وعدہ کرو گے اس کو پورا کرو، وعدوں کے وفا کا۔ اچھا، پھر اگلا سوال کیا، کیا کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، سچ ہی بولتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال کیا، تم نے ان سے کوئی معاملہ کیا ہو جس میں اس نے وعدہ خلاف ورزی کی ہو؟ یعنی تم نے ان سے کوئی معاملہ، کوئی لین دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی وعدہ خلاف ورزی نہیں کیا، لیکن ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک صلح ہے، ایک معاہدہ ہے، صلح ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس میں خلاف ورزی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ویسے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ توحید کا حکم دیتا ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، نماز پڑھو، صلہ رحمی کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ اچھا، کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو ہرقل نے ایک بات کہی
کہا اگر یہ جوابات جو آپ نے مجھے بتائے ہیں اگر یہ سچ ہے، اگر وہ آدمی ایسا ہی ہے، یعنی نماز پڑھنے کا حکم، توحید کا حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا، اور وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور اگر یہ باتیں سچ ہے تو یہ نبی میرے قدموں کے نیچے جو جگہ ہے اس کا بھی مالک بنے گا، اس کا بھی حکمران بنے گا، یعنی میرے علاقے کا بھی حکمران بن جائے گا۔ کہاں سے اس نے اخذ کیا کہ وہ یہاں تک بھی پہنچے گا؟ اس کا مطلب ہے اسلام پھیلانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا دو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام پھیل جائے، تیرا حصہ اس میں شامل ہو، اور میں اب آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، اللہ رب العالمین نے اپنا دین غالب کر کے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی خدمت کا محتاج نہیں ہے۔ میں دین کا خدمت کروں نہ کروں، آپ کریں نہ کریں، اللہ اس کا محتاج ہے، لیکن کل کے قیامت کے دن تیرا چہرہ کالا ہوگا۔ اللہ تو اپنا دین غالب کرنے کے لیے، اپنا دین پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو پیدا کرے گا، اللہ وہ دین کی خدمت کریں گے۔ آپ نہیں کرو گے، اللہ کے دین کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا دین مغلوب نہیں ہوگا، لیکن آپ کا نقصان ہوگا۔ اسلام پھیلانے میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں۔ آپ کا حصہ کیا ہے؟ باعمل بنو، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو، کسی کے دھوکہ نہ دو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی کا جو ہے نا حق ہڑپ نہ کرو، وعدہ خلاف ورزی نہ کرو کسی کے ساتھ، ایمانداری سے اپنا کام کرو، ایمانداری سے کرو، اپنے آپ کو سچا، اچھا، اکمل، مکمل مسلمان بنا دو۔ یہ تم نے حصہ ڈال دیا دین پھیلانے میں۔ تو دعوت دے نہ دے، تمہارا حصہ آ گیا ہے کہ آپ نے خود اپنا اصلاح کر لی۔ یعنی وہ ہرقل نے کہا تھا کہ اگر یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اگر یہ آدمی وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اگر یہ آدمی صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اچائی کا حکم دیتا ہے، نمازوں کا حکم دیتا ہے، توحید کا حکم دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ دین، یہ اسلام، محمد کا اسلام میرے علاقے تک پہنچ جائے گا، اور میرے قدموں کا جو نیچے جو جگہ ہے اس کا بھی حکمران بنے گا۔ یہ نہیں پوچھا تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، صدقات خیرات دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ یہ تو ہے، یہ عبادت ہے، یہ آپ کا تہجد عظیم عبادت ہے، آپ کا نفلی نماز عظیم عبادت ہے، جس کا فائدہ آپ کو ملے گا، آپ تک ہے، لیکن آپ کا جھوٹ نہ بولنا یہ فائدہ معاشرے کو ملے گا، آپ کا دھوکہ نہ دینا یہ فائدہ معاشرے کو ملے گا، آپ کا وعدہ خلاف ورزی نہ کرنا یہ فائدہ آپ کے علاقے کو ملے گا، آپ کا صلہ رحمی، رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھنا یہ علاقے کو فائدہ ملے گا۔ تو نمازوں میں تہجد اور ان کاموں میں فرق ہے۔ تم کسی کے ساتھ لین دین کرو گے، اتنا ایمانداری سے کرو کہ وہ ہر جگہ کہے کہ ماشاءاللہ، بلکہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے شرمانے لگیں، شرم آتے ہیں ان کو کہ جب وہ جھوٹ بول دیں گے، کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں بولے گا، آپ خیانت نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا مسلمان بناؤ، آپ کا اچھا مسلمان بننے سے معاشرے کو فائدہ ہوگا، اسلام کو فائدہ ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا اللہ رب العالمین ہمارے اس خدمت کا محتاج نہیں ہے، یہ آپ اپنے لیے کرو گے، کل قیامت کے دن تجھے کام آئے گا، کل قیامت کے دن تجھے کسی کا حق ایک لکڑی کے برابر، ایک ذرہ برابر کا حق ہو، کسی کا حق نہ لو، ہڑپ نہ کرو، جس کا حق ہے وہ اس کو دو۔
پھر اللہ رب العالمین رحمتیں نازل فرمائے گا، آپ کے گھر پر رحمتیں، آپ کے اولاد پر رحمتیں، آپ کے کام میں رحمتیں، ہر چیز میں خیر و برکت ہوگی۔ اور خاص کر کے اس نے یہ سوال بھی کیا تھا کیا حکم، کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم۔ نماز پڑھنا یہ اسلام کا ستون ہے یہ، اور پھر جماعت کے ساتھ انسان اپنے نقصان، اچھا مسلمان جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنا نقصان کرے گا مالی، لیکن اپنی عبادت کا نقصان برداشت نہیں کرے گا۔ میری جماعت کیوں نکل جائے، میرے سارا کام خراب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری جماعت نہ نکل جائے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ سچا بنو گے نا، سچا، پھر اللہ اپنے رحمتیں تجھ پر نازل کریں گے۔ جب آپ اللہ کو دھوکہ دینا شروع کر دو گے پھر اللہ رب العالمین آپ کو چھوڑ دے گا، دیکھ لے کیا کرے گا۔ اس لیے اپنے نمازوں کا اہتمام، اپنے گھروں میں اپنے خواتین کو نمازی بنا دے۔ یہ دنیا جو روزی اللہ نے تجھے لکھی ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ جب تک روزی مکمل نہیں ہوگی آپ کو موت نہیں آئے۔ بس اپنے اللہ کے ساتھ سچا بنو تو اللہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے کے توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب